الرجيم. الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما نبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر کیا انسان کے اوپر ایک زمانہ نہیں گزرا ایسا زمانہ کہ لم یکن شیئا مذکورا کہ یہ انسان اس حالت میں قابل ذکر نہیں رہ جاتا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک گندے پانی کے قطرے سے. امشاج زور زور سے نکلنے والا پانی. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا پھر ہم اسے آزماتے رہے الٹتے پلٹتے رہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا پھر ٹھیک ٹھاک دیکھنے والا اور سننے والا بن گیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا پھر ہم نے اسے سیدھے رستے کی سمجھ دی. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا کوئی شکر گزار اور کوئی ناشکرا. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سلاسل واغلالا وسعیرا ہم نے کافروں کے لیے وہاں زنجیریں اور آگ کے دہکتے طوق بنا رکھے. ان الابرار یشربون من کاس ابرار ایسے پیالے سے پانی پئیں گے کان مزاجھا کافورا جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی. عینا یشرب بہا عباد اللہ وہ ایک ایسا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پئیں گے. یفجرونہا تفجیرا یہ اس کی نالیاں جدھر چاہیں گے موڑتے رہیں گے. یوفون بالنذر یہ نظر کو پورا کرتے رہے اور اس دن سے ڈرتے رہے جس کی شر بڑی پھیلی ہوئی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا یہ کھانا کھلائے بڑی محبت سے مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ اور ساتھ کہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا اس کے بدلے تم سے کچھ چاہتے نہیں اور نہ ہی تمہاری شکریوں کی تمنا رکھتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا ہم تو اپنے رب کے ڈر میں ہیں اس دن سے جو دن بڑا اداس اور بڑی سختی والا ہوگا. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم اللہ انہیں اس دن کی شر سے بچا لیں گے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اور اللہ انہیں تازگی اور وقتی خوشیاں بھی بخشیں گے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو اللہ بدلہ دیں گے باغ اور ریشم کی شکل میں. متکئین فیہا علی الارائک وہاں یہ ٹیکوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے.
لا يرون فيها شمسا، وہاں سورج کی دھوپ نہیں دیکھیں گے، ولا زمہریرا، اور نہ زور کی ٹھنڈک، ودانیۃ علیہم ظلالھا، ان باغات کے سائے ان کے اوپر جھکے رہیں گے، وذللت قطوفها تذلیلا، اور ان باغات سے لٹکے ہوئے شگوفے بڑے نیچے کر دیے جائیں گے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان پہ چاندی کے برتن لے کر ان کی خدمت میں گھوم رہے ہوں گے۔ گھومنے والے وہ اکواب کانت قواریرا، اور ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے شیشے کے بنے، قواریر من فضہ، اس شیشے میں چاندی کی آمیزش ہوگی، قدروہا تقدیرا، اور اللہ نے ان کو خوب ماپ رکھا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور ان پالوں میں پئیں گے، کان مزاجھا کافورا زنجبیلا، یہ جن پیالوں میں پئیں گے ان میں پانی میں سوٹھ ملائی گئی ہوگی، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ زنجبیل کا ایک ایسا چشمہ ہوگا، فیہا تسمی سلسبیلا، اسے نام دیں تو سلسبیل کہیں گے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، اور بچے ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، سدا رہنے والے ارد گرد، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، ان بچوں کو تو دیکھے تو یہ بکھرے ہوئے موتی نظر آئیں گے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو دیکھے گا اور دیکھنے والے ہیں تو ہاں تجھے نعمتیں ہی نعمتیں اور بڑی بادشاہی نظر آئے گی، عالیہ علیہم ثیاب سندس، ریشمی کپڑے ان پہ ہوں گے، خضر سبز رنگ کے، وَإِسْتَبْرَقٌ بڑے گاڑے گاڑے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، انہیں کنگن کے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں پاک پانی پلائے گا، ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہاری لیے میں اللہ کی طرف سے بدلہ، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری محنت آج قابل قدر گردانی گئی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ مضمون چل رہا ہے ان صورتوں میں مسلسل کہ انسان کی پیدائش میں کتنا وقت لگا، کن کن مرحلوں سے گزری اس کی پیدائش، پھر اس کے لیے یہ جو کتابوں اور نبوتوں کا سلسلہ بنایا گیا یہ بھی بہت بڑا لمبا، لاکھوں سال گزرے
اور پھر سچا مرشد آیا، پھر اس کی زندگی گزرے گی تو تب جا کے اعلان ہوگا الیوم اکملت لکم دینکم۔ جیسے خود انسانوں کی تخلیق میں کئی مرحلے، پتلا سا پانی، پھر خون، پھر بوٹی، یہ کتنا عرصہ لگا اس خون اور بوٹی میں بنتے بنتے، وہی جانتا ہے۔ مرحلوں کا تذکرہ ہے۔ پھر شکلیں بنی ماں کے رحم میں، یہ قرآن میں باقاعدہ اللہ تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ جہاں انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے کہ پھر ہم نے اسے ماں کے رحم میں شکلیں بنائی اس کی۔ ماں کے رحم میں تو اندھیرا ہوتا ہے سراسر، وہاں کوئی روشنی تو ہے کوئی نہیں، پہلے پیٹ ہے، پھر اندر رحم ہے۔ تصویر بنانے والے کو تو کوئی روشنی چاہیے، وہ کاغذ پہ تصویر بنائے یا بطو پہ بنائے، روشنی ہوگی تو تبھی اس کے کچھ چھیل چھیل کے قلم سے لکیریں مار مار کے کوئی نقش و نگار بنائے گا، نظر ہی نہیں آئے گا تو کیسے بنائے گا؟ لیکن میں اللہ نے ماں کے رحم میں بغیر کسی لائٹ کے تیری بڑی خوبصورت شکل سبحان اللہ۔ یہ سب کام میرا ہے اور میرے ہر کام میں علم و حکمت کا دخل ہوتا ہے۔ یہ جو اتنے مرحلوں سے گزار کے تمہیں بنایا، میں چاہتا یہ تھا کہ باقی ساری مخلوقوں میں جو میری اس عبادت کی تکمیل ممکن نہیں، جو میں انسانوں کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو ایک خاص عبادت کے لیے انسانوں کو بنایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پرندے بھی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، چرندے بھی لگے ہوئے ہیں، سورج و چاند بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک آٹومیٹک عبادت ہے تو چل رہی ہے۔ مگر انسانوں سے مجھے وہ عبادت نہیں، وہ تو زیادہ سے زیادہ ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، باقی کوئی کسی کو حصے دار بننا ہی نہیں دیتا، جو جھپڑ جھپڑ کے بناتے ہیں اور چھینتے ہیں ایک دوسرے سے۔ سبحان اللہ۔ انسان سے میں ایک ایسی عبادت چاہتا تھا کہ بغیر کسی زور کے یہ خوشی سے وہ عبادت کرے۔ سبحان اللہ۔ جو عبادت مجھے انسانوں کی شکل میں چاہیے، باقی سب کو بھی میں نے زندگی دی، کھانے پینے کو دیا، لیکن اس انسان کو بناتے بناتے جہاں میں لے جانا چاہتا تھا وہ تھا کہ یہ ایک وہ چیز بنے جو سمیع بھی ہو اور بصیر بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آج کے سبق میں ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہ ہے وہ انسانی تخلیق میں جو چیز سامنے رکھی گئی کہ اسے سمیع بنانا ہے اور اسے بصیر بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے سبق میں ایک تذکرہ تھا کہ ایک بشارت تو اس میں یہ ہونی چاہیے کہ اسے اپنے آپ کی واقفیت ہو کہ میں کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
بنیادی بصیرت تو یہ ہے. اگر اسے اپنے اندر باقی مخلوقوں سے کوئی فرق نظر نہیں آتا تو پھر یہ قصہ ختم. پھر یہ جانور کا جانور، بس جیسے باقی جانور ہے اسی طرح کا یہ بھی ایک جانور. ان باقی جانوروں میں کوئی ایک دوسرے کو کاٹ کے کھانے والے اور کوئی بیچارے بچا بچا کھانے والے. جی پھر یہی کچھ بچے گا پیچھے. میں انسانوں کی شکل میں جو اتنے مرحلے سے گزرا اور اتنا وقت لگا، وہ اس لیے کہ میں انسان کی شکل میں ایک سمیع اور ایک بصیر انسان بنانا چاہتا تھا. سبحان اللہ. کیا باقی جانور ڈورے ہوتے ہیں؟ سنتے نہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ میرا؟ باقی جانور اندھے ہوتے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں؟ ٹھیک ٹھاک دیکھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک سنتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی کچھ بولیاں ہیں، اپنی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں. ماں نے بچوں کو جب بلانا ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے تو ایک مخصوص آواز نکالتی ہے. بچے جب مانگتے ہیں تو ایک مخصوص آواز نکالتے ہیں. جی جانور بھی سنتے دیکھتے ہیں. وہ کہاں ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی دور شکار انہیں نظر آ جاتا ہے، وہاں جا کے جھپٹتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں. تو یہ انسان کو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ سمیع بصیرہ، سبحان اللہ. اسے آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرندے چرندے تو باقی سب سامع ہوتے ہیں. سامع سامع سننے والا، اسم فاعل کا صیغہ ہے. سامع سننے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. انسان کو میں ایسا سننے والا بنانا چاہتا تھا. جی توجہ کیجیے، صرف سننے والا نہیں، سمیع. ڈر لگنے لگتا ہے کہ سمیع کی صفت سننے کے بعد میں خود خدا کی آتی ہے قرآن مجید میں. اللہ. جی ان ربک ان ربی لسمیع الدعاء. سبحان اللہ. یہ تو سمیع کی صفت تو اللہ کی صفت ہے. جی سبحان اللہ. ایک حدیث یاد آتی ہے اس موقع پہ. مرشد فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو اپنی شکل پہ بنایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باقی سب مخلوقات کی شکلیں اس نے اپنے حساب سے بنائی ہیں، لیکن انسان کو اپنی شکل پہ بنایا ہے. سبحان اللہ. جب اپنی شکل پہ بنایا تو رب کی طرح سمیع نہ ہو پھر بھی سمیع تو ہونا چاہیے. ایک ہے رب کا سمیع ہونا، ایک ہے انسانوں کا سمیع ہونا. جیسے ان کا سننا جانوروں سے مختلف، اسی طرح ان کے سننے سے رب کا سننا مختلف. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. ہاں اتنا سمیع تو ہے ہی، جو عام جانور نہیں ہے. جنگل میں جا کے قرآن پڑھنے والا کو پڑھتا رہے تو جانوروں کو کیا ملے گا؟ کیا جانور سن لیں گے اس کو؟
سمجھ لیں گے اس کو؟ نہیں. سبحان اللہ. قومیں، زبانیں بے بہا دنیا میں گری نہیں جا سکتی، لیکن اللہ کی کلام جس زبان پہ بھی ہوگی دور دور تک لوگ سننے اور سمجھنے لگیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سننے کی خاص صلاحیت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا تھا اذن فی الناس بالحج. جی میرا ابراہیم، میرا گھر تو بنا دیا، اب یوں کام نہیں چلے گا. او میرا گھر بنانے والے دہائیاں دے، اور اب دیو مانگ تو آ جاؤ. آ منگڑ والے ہو، میں رب دا گھر بنا دیتا جے، وہ دے گھر وچ جن منگڑا ہے تے آ جاؤ. سبحان اللہ. آواز دینا تیرا کام. یہ انسان کے سمیع ہونے کی بات کرنے لگا ہوں. آواز دینا تیرا کام. یا تو رجالا من کل فج عمیق. وہ دنیا کے کونے کونے میں، غاروں میں رہنے والے بھی تیری آواز سن کے مکے دوڑ پڑیں گے. نعرہ تکبیر. بیت اللہ کی طرف دوڑے لگ جائے گی، دہائیاں ہونے لگیں گی لبیک اللہم لبیک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سمجھ دے ہم سب کو. یہ جو لبیک کا لفظ ہے، لبیک، یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں سننے والے کی آواز کو سمجھ لیا اور مان لیا، جدھر وہ کہتا ہے ادھر چل پڑے. یہ ہوتی ہے لبیک. سبحان اللہ. آواز تو دے، یہ آواز دنیا کے کونے کونے میں اللہ پہنچا دوں گا. وہ کس طرح کہ میں نے انسانوں کو سمیع بنایا ہے. یہ ہے وہ انسانوں کے سننے کی ایک خاص صفت. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. فجعلناہ سمیعا بصیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ بار بار جہاں قرآن کا تذکرہ ہے تو نمازاں دا زور پاندے نے. قرآن والے نو نمازی ہونا چاہیے. قرآن پاوے عربی چ ہے، گجرات دے لوگ پاوے پنجابی ہون، نمازی ضرور ہونے چاہیے نے. سبحان اللہ. ایران دے لوگ پاوے فارسی ہون، نمازی ضرور ہونے چاہیے نے. اللہ. سبحان اللہ. افریقہ دے لوگ پاوے حبشی ہون، زبان انہوں دی حبشیہ نہیں ہوئے، لیکن نمازی ہونے چاہیے نے. نمازی ہونے کی مطلب ہے قرآن سنو. تے قرآن عربی چ، تے قرآن عربی جو تے انہاں کی جو سننا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا. سبحان اللہ. ان کو سمیع بنایا گیا ہے، ان کو بصیر بنایا گیا ہے. یہ میں ہوں بنانے والا، کو مذاق نہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا حساب وہ میرا ہے. تم رزق دیتے ہو تو کوئی بندہ کو دروازے پہ آ گیا، یا چلیے خود چل کے گئے اسے جا کے پہنچا دیا. جی
جی سبحان اللہ میں رزاق ہوں، مجھے رزق دینے کے لیے چل کر دروازے پہ جانا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ کیجئے گا، اللہ کی توفیق سے کیا کہنے لگا ہوں، مجھے دروازے پہ چل کر جانا ضروری نہیں، میں تو ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو رزق پہنچانے کا سبحان انتظام اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ یہ آواز کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، سبحان اللہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، یہ آواز ہے، جانوروں کو سنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آواز جنگل کے درندوں کو سنانے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر نہ جی نہ، یہ پرندوں کو سنانے کی ضرورت نہیں، وہ لگے ہوئے ہیں سب رب کی تعریفوں میں سبحان اللہ اور رب کے سجدوں میں، سبحان اللہ اور رب کی عبادتوں میں۔ سبحان الم تر ان اللہ یسبح لہ سبحان اللہ من فی السماوات ومن فی الارض والطیر الصافات۔ جی، پرندوں چرندوں درندوں کو تو کوئی اور کسی اور عبادت کی طرف کھینچنے والا ہے ہی نہیں، آٹومیٹک سسٹم ہے ان کا، وہ اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سنانے کی ضرورت انسانوں کو تھی، مجھے پتا ہے، میں نے زمین بنائی ہے، اس میں کیا ہوگا، یہ انسانوں کو سنانے کی ضرورت تھی، جانوروں کو کوئی خبر نہیں کھینچے گی اپنی طرف۔ یہاں مولوی پیسے ٹپرنے کے لیے قبروں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، آؤ سجدے کرو آؤ سجدے کرو، رنگ لگ جائے گا جے، رونقاں لگ جان گیا جے، مشکلیں حل ہو جان گیا جے، چنگے بھلے ٹھیک ٹھاک عقیدیاں دے بھی مردے سنتے نے جی، سنتے نہیں، آؤ سناؤ انہاں نوں آ کے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات آئی ہے ذہن میں، کہنے لگا ہوں، رب بھی سمیع، مجھے بھی سمیع بنایا اپنی شکل پہ، جی جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی، سبحان اللہ یہ اس کی صفت ہے، مجھے بھی بخشی، جیسے وہ زندہ ہے مجھے بھی زندگی بخشی، سبحان اللہ زندہ ہونا اس کی صفت ہے، بے شک لیکن مجھے بھی تو زندگی بخشی۔ بے شک اللہ 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 اللہ، جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میری زندگی ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے وہاں میرے ساتھ مدد کرنے والے بھی اس نے رکھ دیے، لیکن اس کی زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ یہ ہے وہ الحی، سبحان اللہ۔ ذرا یہ بات سمجھنے کی اس لیے زور دے رہا ہوں، سمیع تو وہ بھی ہے، بے شک سمیع تو میں بھی ہوں، لیکن پورا فرق واضح اس وقت ہوتا ہے جب عنایت اللہ شاہ بخاری دفعیاں دیتا ہے، لوگوں مردے کوئی نہیں جو سنتے، بے شک پتہ نہیں سمجھ آئی تھی کہ نہیں، کی کہنا چاہنا ہوں میں، سبحان اللہ۔ نہیں آئی تو پھر واضح کرنے کی توفیق مجھے اللہ دے۔ جی عنایت اللہ شاہ یہ کہتا تھا، سنتے تے اسی بھی ہے، سنتا تے رب بھی ہے، پر ساڈے اتنے موت آ جائے تو سنن دی حد مک جاتی بے ہے۔ شک بے شک مردے سبحان اللہ، ساڈا سننا موت دی حد تک ہے،
موت آ جائے تو سننا مک گیا، رب تے نہ موت آنی ہے نہ سننا مکنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک جی لیکن ہے وہ بھی سمیع ہے، میں بھی سمیع، سبحان اللہ اور میرے رب کے سوا کوئی اور مخلوق سمیع نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اس نے بصیر بنایا، بے شک جی مجھے اس نے، یہ کہانی ہے نا میرے بنائے جانے کی، اور کتنا وقت لگا، کیا کیا میں نے بنایا۔ مجھے اس نے جعلناہ سمیعا بصیرا، سبحان اللہ جی مجھے اس نے بصیر بنایا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مجھے اس نے سمیع و بصیر بنایا۔ جی جن جا جا کے چوری چوری سن کے آتے تھے، شاید کو کل دی گل سن لیے کی ہونا ہے، کل اگو جا کے کاروباریاں دے سپرد کریں گے، اللہ وہ ساڈے گیت گان گے، اگو لوگ انہوں دے گیت گان گے، تب کاروبار چلے گا۔ اس کاروبار دے رب دی چھٹی ہو جائے گی، یہ چکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں جانا بند ہو گیا، جی نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب کی باتیں انسانوں کو سننی ضروری ہے، اس کے لیے میں وحی کا نظام بنا رہا ہوں اور پیغمبروں کو بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سب ضروری باتیں جو ان نے سننی ہے میرے علم و حکمت سے، وہ سن لیں گے وحی کے ذریعے اور میری کتابوں کے ذریعے۔ اب کسی کی چوری کی ضرورت نہیں رہ گئی، اب سب کا سب اس طرح ہوگا کہ ایک بادشاہ رحمہ والا وڈزے پہ آئی علمانو۔ اللہ 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 دے خیر چلے۔ اور جب بادشاہ بانٹنے میں آیا تو اس نے کسی بادشاہ کو قرآن نہیں دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر جب پیغمبروں کا سردار چننے لگا تو ایک یتیم کو چن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی 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 سارے جانور سنتے تو ہیں، جی سارے سنتے تو ہیں، لیکن اللہ مجھے ہی کیوں کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم؟ سبحان اللہ سبحان یہ مجھے ہی کیوں کہتا ہے میرا رب، باقی کسی کو نہیں کہتا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب کہہ رہا ہے تمہیں مجھے پکارتے رہا کرو، میں کن تھوڑیاں پکارا والی لائے ہوئے جے۔ سبحان اللہ استجب لکم کا معنی میں یہ کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، باب استفعال ہے نا، اجابت کے لیے طلب رکھنا۔ میں تو کان لگائے بیٹھا ہوں کہ تمہاری دعائیں سنوں، پکارے سنوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جتنی تنہائی میں ہو جاؤ گے نا مجھے بلانے کے لیے، جتنی تنہائی میں ہو جاؤ گے نا مجھے بلانے کے لیے، بہت سارے نمازی کٹھے رل کے پڑھن ثواب بہت ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے بات، جی لیکن ان سارے کٹھے پڑھنے والے نمازیوں میں سے وہ کون ہوگا
جو دوسروں کی غلطیاں نہیں تاڑ رہا. پرانے نمازی نویں نمازی ہم تو ساہ ہی نہیں لین دیں. وہ اج نہیں کھلوئی دا، اج پیر رکھی دے نہیں ہوئے، اج ہاتھ بنی دے نہیں ہوئے، چدراہٹ بنائی ہوئی اپنی. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جتنا کوئی تنہا ہو جائے گا اسے اپنے سامنے کھڑے نمازی کی غلطیاں نظر نہیں آئے گی. وہ سراسر اپنے رب کو دیکھ کے اس سے باتیں کر رہا ہو. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. سبحان اللہ. جانور جدھر مرضی چلتے رہے، انسانوں تمہارے چلنے کے رستے کا نام صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، سجدے اسی کے اور صدقے اسی کے نام پہ. یہ ہے صراط مستقیم. یہ مجھے کہنا ہوتا ہے اسے، یہ میں سن سکتا ہوں، یہ اور کوئی نہیں سنتا. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی چیز اس سے مخفی ہے ہی نہیں. جی اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ تو میرے لیے ہے. جی مسئلہ تو میرے لیے ہے کہ میں بھی اللہ بلاتا ہوں اس کو، باتیں کرتا ہوں اس سے. جی جی میں بھی اس کے سجدے کرتا ہوں. مسئلہ تو میرے لیے ہے. لیکن کہنے والے نے جب مجھے سمیع کہا تو ساتھ بصیر بھی کہا. سبحان اللہ. ساتھ بصیر بھی کہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی مجھے بصیر بھی کہا. اور پھر میرا پیغمبر جس کی ڈیوٹی مجھے قرآن سنانے کی تھی، سبحان اللہ. تو وہ نرا قرآن نہیں سنا رہا تھا کہ لفظ سنا رہا تھا. بات تھی میری اتنی بات نہیں سنانے والا سنا رہا تھا کہ بس لفظ سنا دیا پیا منو. نہیں جی نہیں. والد گرامی یاد آئے، زندگی کی آخری تقریروں میں یہ آیت بڑی پڑھا کرتے تھے. قل ھذہ سبیلی. سبحان اللہ. جی میرا پیغمبر نے کہا ہے اے لوگو ھذہ سبیلی. سبحان اللہ. کسی نے اپنا رستہ بنا لیا ہے قبروں کی طرف سجدوں کا. اللہ. کسی نے اپنا رستہ بنا لیا ہے سبزی منڈیوں اور میوہ منڈیوں کا. کسی نے اپنا رستہ بنا لیا ہے جھوٹ بول بول کے دکانیں چلانے کا. اور کسی نے اپنا رستہ بنا لیا ہے غریبوں سے چھین چھین کے مالدار بننے کا. جی میری زندگی کا رستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ. سبحان اللہ. یہ میری زندگی کا رستہ ہے. میں زندگی اس رستے پہ گزار رہا ہوں، اس پہ چل رہا ہوں. جی ادعو الی اللہ. وہ حرام کی کمائیاں کرنے والوں کیوں ذلیل ہو رہے اور گندے ہو رہے اور نفس کو اپنے اوپر سواری بنا رہے ہو؟ تمہیں اللہ نے ساری کائنات پہ سوار بنایا ہے. اور سنو، نفس کی سواری حرام کمائیاں کر کے نہ کرو. نفس کی سواری نہ بنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں تمہیں اللہ کا جو کرتا ہوں تو صرف اللہ کا نام نہیں سنا رہا، نہیں، بلکہ میں دعائیں دے رہا ہوں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. سبحان اللہ.
ادعو الی اللہ علی بصیرت، ویسے تو کدی کدی کافر بھی رب نو بلان ہی لگ پیندا ہے جی، پھس جاندا نا جس لے بہتا کوئی پاسا نہیں رہندا تو بلان لگ پیندا رب نو جی۔ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں نا پھر صرف مجھے ہی بلاتے ہیں، کسی اور کو نہیں بلاتے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت اکرمہ بھاگ گئے، شہر چھوڑ کے نس گئے۔ ابو جہل کے صاحبزادے تھے نا یہ، انہوں نے کہا میری تو خیر کوئی نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی بڑبڑ بھی کرتے ہو، ایک گھر جو بندہ رہتا ہے پھر وہ تربیت تو ہوتی رہتی یا نہ بھی کرتے ہوں، لیکن ایک ماحول ایسا تھا کہ میں ابو جہل کا بیٹا، میری تو خیر نہیں، نس گئے۔ کوشش کی تھی اس نے نس جانا، دریا پار کر کے کہ پر ٹر جانا، انہوں نسنا کہندے سن، اللہ سمندر پار کر کے اورا اورا رویے تے نسنا نہیں سی ہوندا، پھر قابو آ جاندے سن بندے۔ تو بھاگ کے نکلنے کے لیے گئے، گرفت سے نکل جاؤں، پکڑ سے نکل جاؤں، تو جا کر کشتی پہ بیٹھ گئے، دریا پار کرنے لگے۔ کشتی جب تھوڑا سا درمیان میں گئی تو ڈولنے لگی، ٹھلے آ گئی، موجوں نے ستانا شروع کر دیا۔ جب موجوں نے ستانا شروع کر دیا تو جو لوگ روزمرہ کے آنے جانے کے عادی تھے ان کو یہ پکا تھا سبق کہ رب نو بلائی دے تا کشتی بچ دیئے، ان کے تجربے کی بات تھی یہ، سارے ربا ربا ربا۔ تو یہ ابو جہل کا بیٹا ان قبروں والوں کو بلا رہا جن کو یہ پہلے بلاتے ہیں، وہ نال بیٹھے آخیا کی پیا کرنا، کیوں ڈبونی آ کی پیا کرنا، کی پیا کرنا، ہمارے سارے کام انہی سے ہوتے تھے، ہم ان سے کرواتے تھے، آج بھی کریں گے۔ وہ نال دے آخیا چلے ایتھے کوئی نہیں وہ آمدہ سوائے رب دے، سبحان اللہ، اللہ جے بچنا ہی تے میرا رب دا نا پکارے تھے بس۔ کہنے لگا اچھا میرا رب دا نا، تو پھر میں نس کے کتنے جانا ہے، پھر چلو رب والے کو ہی چلنے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ بھی تو یہی سبق پکوانا سی کہ میرا رب ہے سننے والا، میرا رب ہے دین والا، بغیر سنیوں بھی دین والا او ہوئی تے سن کے بھی دین والا او ہوئی۔ دینا تو نے ہے یہ، لیکن سنان والا جنہ تنہا کر لے اپنے آپ نو، میرا یہ نہیں کہ ادھر ادھر تو امیداں مک جان، ادھر ادھر تکنا بھی چھٹ گیا، ایک میں ہوا ایک تو ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صف وچ بھی کھلوتے ہوئے تم ہی کلا وہ گلا پہ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو تہجد کی نماز کی زیادہ ترغیب ہے نا، اس لیے بندہ کلا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عبادت گزاروں میں شاید کوئی پرانی بات رائج تھی کہ جنہ رب نو کلیاں ہو کے گلاں کریے نا وہ نال انہیوں کو ودیے رہدیاں نے گلاں۔ سبحان اللہ، خود ہمارے پیغمبر علیہ السلام بھی تو غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے جی، اس وقت ابھی نبوت نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ غار حرا ایک ایسی جگہ بنی ہوئی ہے کہ اوپر سے چھلانگ لگا کے اندر جانا پڑتا ہے، ہر بندہ اتنے جا بھی نہیں سکتا جی، دل چاہیے گردہ چاہیے تا اتوں چھال مار کے تو بندہ غار حرا بڑھ سکتا ہے، ویسے بڑھنا بڑا مشکل ہے جی، لیکن تنہائی ملتی تھی نا وہاں، چکر یہ ہے نا۔ سبحان اللہ۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں میرا اللہ اللہ نہیں سکھاتا، میں یہ سکھاتا ہوں کہ رب ہو جے جڑا دل دیا دھڑکنا بھی سنتا جے لوگوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
ایک ہے رب کی طرف بلانا، ایک ہے رب کے بلانے کے اندر بصیرت کا شامل ہونا۔ میرا آکھی جانا سب کچھ رب بھی کرتا ہے نا، انج نہیں کم چلنا۔ میرا آکھی جانا سب کچھ رب ہی کرتا ہے، آکھی جاؤ، لیکن جب تک یہ نہیں کہنا مردے نہیں سڑتے کم پورا نہیں ہونا، وہ بصیرت نہیں بنے گی۔ جی جب یہ نہیں کہنا کہ اور کوئی بھی داتا نہیں، بے شک داتا اکیلا اللہ سبحان اللہ، تو بصیرت نہیں بنتی سبحان اللہ، بلکہ بصیرت کاملہ جو پیغمبر پہنچاتے ہیں وہ تو یہ ہوتی ہے سبحان جبریل انسانی شکل میں آئے، اللہ جی سبحان اللہ، صاف ستھرے کپڑے، ٹری آمدنے میں بڑے ادب نال دھیان نال، لوگوں کی نظریں پڑنے لگی، یہ بندہ اگے تو کدی اتنے نظر نہیں آیا سانو، نواں جہا بندہ ہے، جی لیکن جڑے نویں بندے پنڈاں چ آؤندے تے جاہل پتہ نہیں کی کردی کی حرکتاں کردے ہوندے نے، یہ تو بڑا کوئی مہذب جہا بندہ، بڑے صاف ستھرے کپڑے، تے صاف ستھرے کپڑے ویکھ کے انج لگدا ہے جس طرح مدینے چ اٹھ کے آیا ہے۔ سبحان تو اللہ مدینے بھی تسی نو کدی ویکھیا نہیں، اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسند احمد ابن حنبل میں جو روایت ہے وہ ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے کہ تھوڑا جہا آ کے نیڑے بہ گئے تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اور نیڑے ہو سکنا تھوڑے، اللہ سبحان اللہ اتنے ادب سے باتیں کرنا، ہم حیران ہو رہے ہیں کون بندہ ہے۔ تھوڑا سا ہم نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے ہو گئے، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ اور تھوڑا سا آگے آ سکتے ہو اجازت؟ آجا جی آجا، کوئی بات نہیں، تسلی نہیں ہو رہی۔ پھر تیسری دفعہ کہتا ہے یا رسول اللہ مزید قریب آ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا آجا۔ اتنے قریب ہو گئے کہ جبریل کے ہاتھ نبی کے گھٹنوں کو چھونے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ دو زانو ہو کے تو بیٹھے ہوئے تھے جیسے ایک شاگرد بیٹھتا ہے، ہاتھ چھونے لگے، تو پھر بول پڑے مل ایمان یا رسول اللہ، سبحان اللہ یا اللہ کے پیغمبر پوچھنے آؤ ایمان کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ سبحان اللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ اور تفسیر پھر کسی دن آگے جانا ہے، جو بات اصل میں نے پہنچانی آپ تک اللہ کی توفیق سے۔ جب آپ یہاں پہنچے تو بولے کہنے لگے صدقت یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر جی میرے اللہ کا پیغمبر تجھے سچ آخیا میں، سبحان اللہ یہی مان ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے مل اسلام ہو، اللہ اکبر اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وان تحج البیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وان تصوم رمضان۔ صدقت یا رسول اللہ، یہ اللہ کے پیغمبر آپ نے سچ فرمایا۔ سبحان اللہ ہاں میں نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ، سبحان اللہ یہ جو اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں احسان احسان، والدین نال احسان دا رویہ رکھیا کرو،
لوگاں نال سونی گل دا رویہ رکھیا کرو، سبحان اللہ عدالتاں چ بیٹھے ہو تے احسان کریا کرو، لین دین لگدے ہو تے احسان کریا کرو، مل احسان ہو یا رسول اللہ، سبحان اللہ یہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اعبد اللہ کانک تراہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اعبد اللہ کانک تراہ۔ پیغمبر کہتے ہیں میں میری اللہ اللہ لفظ نہیں سکھاتا، میں بصیرتیں بانٹتا ہوں۔ وہ بصیرتیں یہ ہیں کہ جس نے رب کو بلانا ہے وہ اس طرح تنہا ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں اگا پیچھے کچھ نظر ہی نہ آوے۔ اعبد اللہ کانک تراہ، دے ہاتھ بن کے کھلوتے ہے کہ سر نیوا اپنے رب نو تکدا ہے پیا، اللہ اکبر جے رکوع ٹر گیا تو سر نیوا اپنے رب نو تکدا ہے پیا، جے سجدے ٹر گیا تو سر نیوا اپنے رب نو تکدا ہے پیا، جے غریب مسکین نو کھانا کھواندا ہے پیا تے اپنے رب نو۔ آج کے سبق میں ہے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نظریں پوری کرتے ہیں، لیکن ساتھ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ سبحان اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کھانا تو انو اسی تواڈے کولوں کو بدلے لین واسطے یا کٹھی پان واسطے نہیں، صرف اس وقت کھانے ہاں کھوانے ہاں پہ تاکہ مالک جنہیں سانو دتا ہے اسی انہوں دس سکیے ساڈا نہیں تیرے، اسی بھی دینے ہاں پہ تیرے آکڑ۔ بے شک یہ ساڈا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان کو سمیع و بصیر بنایا، بے شک جی باقی سننے والے وہ باتیں نہیں سن سکتے جو نبوت اور کتابوں کے ذریعے انسان سنتا ہے، اس لیے یہ سمیع ہوتے ہیں اور یہ بصیر بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جیسے رب کو یہ دیکھ لیتی ہے پکارتے ہوئے اور کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ سبحان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم ربنا لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيد فضلك ربنا لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيد فضلك۔ میرا اللہ تو ہی سانو سب تو افضل بنایا تے تیریاں ہی ہدایتاں نال سانو تیریاں عبادتاں دے سلیقے تے طریقے آمدے نے۔ اللہ سونا یہ طریقے تے سلیقے نبی دی سنت نو ویکھ ویکھ کے اور سونے ہوندے نے، یہ سب تیرے احسان، یہ سب تیریاں دتیاں ہدایتاں۔ اللہ سانو جنت دے رستے دا پکا ہادی بنا دے۔ اللہ سونا انہاں عملہ والا بنا دے جڑے عمل تنوں چنگے لگدے نے، انہاں قولاں والا بنا دے جڑے قول تنوں چنگے لگدے نے، انہاں عادتاں والا بنا دے جڑی عادتاں تنوں چنگیاں لگدیاں نے، انہاں خوشیاں والا بنا دے جنہاں خوشیاں تے سراسر تیرے شکر گزار ہو جائیے۔ انہاں سختیاں کو بچا جڑیاں سختیاں سانو تیریاں رحمتاں کو مایوس کر دیندیاں ہون۔ وفقنا لما تحبه وترضى ولا توفقنا لما لا ترضى اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت ربنا قنا شر ما قضيت۔ یا اللہ رمضان دے مہینے روزے دے صبر نو رلا کے ساڈے نفساں نو تقوی دی دولت نال مالا مال کر دے۔ اللہم آت نفوسنا تقواها اللہم آت نفوسنا تقواها اللہم آت نفوسنا تقواها۔ یا اللہ رمضان دے مہینے قرآن پڑھ پڑھ کے تے سن کے ساڈے دلاں دے تزکیے کر دے۔ آت نفوسنا تقواها زکیہا انت خیر من زکاہا
أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. ربنا قنا شر ما قضيت. ربنا قنا شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اغفر لنا سانو ساڈے بال بچے نو ساڈے دنیا تو جان والے نو پیچھے جڑے چھڑ کے جان والے سانو سب نو اپنا پکا سچا بندہ بنا کے معافیہ نال مالا مال کر دے رحمتہ نال مالا مال کر دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا نستغفرك ونتوب اليك اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمته